اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شاہد مسرور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت ہم آپ کی خدمت میں زکوٰۃ اپیل 2025 کے ساتھ حاضر ہیں۔ اور یہ جو زکوٰۃ اپیل ہے یہ ماہ شعبان میں رمضان المبارک سے پہلے اس لیے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں، ہم ڈسکشنز کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک مطمع نظر ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اجتماعی طور پر ان لوگوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی کے معاشی طور پر کمزور لوگ ہیں، وہ لوگ کہ جو آج کے حالات میں، جہاں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آج کل ایک سفید پوش آدمی جو ہے وہ جو پہلے ایک مڈل کلاس کہلاتا تھا، اب وہ مڈل کلاس سے بہت نیچے آ گیا ہے، اور خط غربت سے اب ہمارے یہاں 50% سے زیادہ لوگ ہیں جو یہ لکیر کراس کر گئے ہیں۔ اب یہ عدد و شمار اپنی جگہ، لیکن اگر دیکھا جائے تو آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے اپنے گرد و پیش میں کہ جو معاشی طور پر پریشان ہیں، اور وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ پریشان اس نسبت سے ہو جاتے ہیں کہ جب اس طرح کے تہوار آتے ہیں، رمضان المبارک ہے، بلا شبہ رمضان المبارک میں اخراجات بڑھ جاتے ہیں، پھر عید کا موقع ہوتا ہے تو عید کے موقع پر بھی فیملی کے لیے فیملی سے اخراجات کرنے ہوتے ہیں۔ اب یہ سوچئے کہ وہ لوگ کہ جو معاشی طور پہ بہت کمزور ہیں، وہ لوگ ایسے مواقع پر کیا کریں گے؟ بچے سب کے گھروں میں ہیں، جس طرح آپ کے ہمارے بچے اپنے خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اظہار سے پہلے ہم ان کی خواہش کو پورا کر دیں۔ تو پھر یہ سوچئے کہ وہ کہا ہے نا کسی نے کہ جس طرح بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، مائیں سانجھی ہوتی ہیں، تو بچے بھی سب کے بچے ہیں، بچے بچے ہی ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ معصومیت آپ کو انسان کے بچوں میں بھی نظر آئے گی، اور آپ اگر کسی جانور کے بچے کو دیکھیں گے تو آپ کو اس پہ پیار آئے گا، اس کی معصومیت پر۔ تو یہ معصومیت قائم رکھنی ہے۔ اس معصومیت کو قائم رکھنے کے لیے آپ اگر یہ کوشش کریں کہ بچے کسی کے بھی ہیں ان کی عید اچھی ہو جائے، وہ لوگ جو عبادت کرنا چاہتے ہیں، جو رمضان کے روزے ایک آسودگی کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، ان کو معاشی طور پہ وہ بنیادی پریشانی نہ ہو جو کھانے پینے کے حوالے سے ہے۔ تو جہاں تک بچوں کی میں نے معصومیت کی بات کی ہے، تو آپ یقین کیجئے گا کہ اگر آج ہم اس معصومیت کو بچا لیں گے نا، تو آنے والے کل میں ہمارے یہاں کرمنلز بڑی تعداد میں پیدا نہیں ہوں گے، ہمارے یہاں آنے والی نسلیں محفوظ ہو جائیں گی اگر ہم نے آج اپنے بچوں کی معصومیت کو بچا لیا۔ تو اچھی نیت کے ساتھ ہم یہاں جب جمع ہوتے ہیں تو اچھی نیت کے ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہاں درخواست کرنے بیٹھتے ہیں، پھر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے لوگ جب ویلفیئر کرنے نکلے تو انہوں نے کہا ہم بھیک مانگنے نکلے، جبکہ ان کی اپنی حیثیت جو ہے وہ بہت بڑی تھی، لیکن لوگوں کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم مانگنے نکلے ہیں، لوگوں کے لیے اس لیے مانگنے نکلے ہیں کہ جو دینے والے ہوتے ہیں نا انہی کے پاس یہ جذبہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اتنی استطاعت عطا فرمائے، اتنی طاقت عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی سہولت کے لیے، ان کے مسائل کے حل کے لیے خرچ کر سکیں، تاکہ ہم کل کو جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں، یا اس سے پہلے ہم سے سوال کیا جائے نا کہ کہاں سے آیا اور کہاں خرچ کیا، تو ہم فخر کے ساتھ بتا سکیں کہ ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ تو اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا، یہ بات 1000 دفعہ ہم سنتے رہے ہیں، ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ آگے بھیج دیا، جو ہم نے اپنے اوپر خرچ کر لیا اس کا حساب ہمیں دینا ہے۔ تو مجموعی طور پر ہم ایک اچھے جذبے کے تحت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ایک اچھی نیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ ہم دکھی انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے ان لوگوں کے لیے کہ جن کی بہت بڑی تعداد میں ہمارے پاس درخواستیں آتی ہیں، اپلیکیشنز آتی ہیں، جس میں وہ اپنی مجبوریوں کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے۔ اور ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سوسائٹی کے کمزور لوگ جو ہیں ہم انہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ کریں، اس سے پہلے ہم اللہ کا رزق ان تک پہنچا دیں اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو بیمار ہیں، وہ لوگ
جو اپنے بچوں کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے ہیں، جو اپنے گھر کے بزرگوں کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے ہیں، وہ خواتین جو گھروں میں موجود ہیں، کمانے والا کوئی مرد نہیں ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کیا ہے، گھر میں مرد موجود ہوتا ہے لیکن وہ بے روزگار ہوتا ہے، یا اپنی کوشش کے باوجود، کوشش کرنا ضروری ہے، یا پھر بیماری کی وجہ سے، کسی بھی وقتی تعطل کی وجہ سے وہ مرد گھر میں کمانے والا مرد جو ہے وہ بھی ان ضروریات کو پوری نہیں کر پاتے۔ تو ایسے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے انہیں سہارا دے کے معاشرے میں، سوسائٹی میں سب کا ہم قدم کرنا، ساتھ لے کے چلنا، یہ ہمارا آپ کا اس لیے فرض ہے کہ اگر ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں اور اس کو سوسائٹی کہتے ہیں تو سوسائٹی اجتماعیت کا نام ہوتا ہے۔ میں کیا ہوں، آپ کیا ہیں، فلانا کیا ہے، اس وقت تک ہم کچھ بھی نہیں ہیں کہ جب تک ہم کسی ایک سوسائٹی میں اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں رہتے، اور وہ سوسائٹی ہمیں کسی اچھے نام سے، کسی اچھے مرتبے سے یا کسی اچھے منصب سے نہیں نواز دیتی۔ تو یاد رکھیے، یہ منصب، یہ مرتبہ اور یہ نام جو ہے، یہ لوگوں کی محبتیں حاصل کرنے سے ہوتا ہے، لوگوں کی خدمت کرنے سے ہوتا ہے۔ ماں باپ بھی اس اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو ان کی فرما بردار ہوتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے۔ تو سوسائٹی میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایک دین عطا فرمایا، دین کی تعلیمات عطا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نصیب فرمائی ہے کہ جس سے ہمیں بتایا گیا کہ انسان کس طرح سے انسانی معاشرہ بناتے ہیں، اور وہ اپنا کردار کس طرح سے تعمیر کرتے ہیں، اور کس طرح سے وہ اپنے کردار سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہمارے سامنے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہے، وہ کسی بہت بڑے زمیندار یا سرمایہ دار کی سیرت نہیں ہے۔ اس سیرت میں دو جہان کے بادشاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ہمارے درمیان، انسانوں کے درمیان اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ودیت فرمایا، مبعوث فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اللہ نے دیا وہ لوگوں میں خرچ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بوریا نشین تھے لیکن دو جہان کے سردار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر کیا نہیں دے کر، کیا کس چیز سے نہیں نواز دیتا، لیکن اتنی بڑی ہستی جنہوں نے یہ بتایا کہ بھوکے رہ کر، پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی لوگوں کو کس طرح سے کھلایا جاتا ہے۔ تو ہم تو اس شخصیت، اس ذات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور ہمارا سبق یہی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بہت سارے ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں، یا اللہ ان کو حیاتی دے، موجود ہیں کہ جو ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ دیکھو، پہلے کسی کو کھلا دو، پہلے کسی تک پہنچا دو، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہی درخواست لے کے ہم حاضر ہوئے ہیں کہ ماہ مقدس رمضان المبارک کی آمد ہے۔ خواجہ غریب نواز جیسی صوفی ہستی کے نام سے یہ ٹرسٹ قائم کیا گیا ہے، اور ہم جب بڑے بزرگوں کے نام لے کر، آپ کے سامنے بہت ساری فوٹیجز بھی ہیں جس میں آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے۔ ایک میکنزم ہے جس میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، اور ایک بہت بڑے پیمانے پر ہم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ان کی ضرورت کی چیزیں، خاص کر یہ راشن پیک آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ فیملیز کو پہنچائے جاتے ہیں۔ ایک فیملی کے لیے ایک مہینے کا جو راشن کا پیک ہے، یعنی 5 سے 7 افراد پر مشتمل، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ ان میں کوالٹی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ 10,000 روپے جب آپ ڈونیٹ کرتے ہیں، چاہے وہ صدقے کی صورت میں ہو، زکوٰۃ کی صورت میں ہو، آپ جیسے بھی ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو 10,000 روپے میں ایک فیملی کو ایک مہینے کے راشن کا پیک فراہم کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے کوالٹی کی بات کی، یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ 10,000 روپے میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن کوشش یہ کی جاتی ہے، جب ایک بڑے پیمانے پر ارینجمنٹ ہوتا ہے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ادارہ اپنے وسائل سے اور آپ کی طرف سے فراہم کردہ وسائل کے ذریعے لوگوں کی ضرورتیں بہتر طریقے سے پوری کرنے کے لیے، آپ کے سامنے فوٹیجز ہیں، اور یہ کوئی فیک ویڈیوز نہیں ہیں۔ یہ ویڈیوز جو ہیں وہ کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی ہوئی نہیں ہیں۔ یہ ویڈیوز جو ہیں، یہ وہ ویڈیوز ہیں جو بنتی رہتی ہیں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں۔ سال بھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، مختلف پروجیکٹس کے تحت آپ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، لوگوں کی خدمت کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم آپ سے عرض کر رہے تھے کہ 10,000 روپے میں ہم ایک فیملی کو ایک مہینے کا راشن فراہم کرتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک مہینے سے زیادہ کا راشن فراہم کر سکتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہمارے کرم فرما ہیں کہ جنہوں نے بعض فیملیز کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، جب تک ان کے مسائل ہیں، اور وہ ان کو راشن فراہم کرتے ہیں۔
اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک سے زائد فیملیز کو بھی آپ راشن فراہم کر سکتے ہیں اپنی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے، جتنی آپ کے پاس زکوٰۃ ہے اس سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں مختلف پروجیکٹس میں یہ پیسہ جو ہے اس کو خرچ کریں، تو مختلف پروجیکٹس میں اس طرح سے ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچیوں کی شادی میں میرج گفٹ ہم کہتے ہیں، آپ لفظ جہیز استعمال کرتے ہیں، جہیز کا لفظ کیونکہ بہت اچھا ہمیں نہیں لگتا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بچی کی شادی کرانے کے لیے جو انتظامات ہیں آپ 50,000 روپے میرج گفٹ کے طور پہ دیں، تو اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر بہت ساری بچیوں کی شادیوں کے انتظامات کرائے جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت نیکی کا کام ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نسل برقرار رکھتا ہے، تب تک یہ صدقہ جاریہ ہے کہ اس کا ثواب ملتا ہے، اور آپ کسی کی زندگی بنا دیجئے، وہ زندگی بھر آپ کو دعائیں دیتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کہیں ہینڈ پمپ کی تنصیب کروانا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ زکوٰۃ کے پیسے سے یا اپنے صدقات کے پیسوں سے یہ کام بھی کر سکتے ہیں، اور ہینڈ پمپ کی تنصیب کے لیے آپ کو 35,000 روپیہ جو ہے وہ دینا ہوتا ہے۔ آپ جائیے، یہ جو تھر کا علاقہ ہے، روہی کا علاقہ ہے، جہاں جائیے جا کر دیکھیے کہ نہ جانے کتنے ہینڈ پمپس لگے ہوئے ہیں، بہت بڑا علاقہ ہے کیونکہ، لہٰذا جہاں ہینڈ پمپ لگتا ہے اس سے متصل آبادیاں اس سے فیضیاب ہوتی ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، اور ایک طویل عرصے تک وہ ہینڈ پمپ جو ہے لوگوں کی ضروریات کو، پانی کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہ آپ اپنے کسی مرحوم کے نام سے، کسی بیمار کے نام سے، کسی بزرگ کے نام سے، اپنے نام سے آپ ہینڈ پمپ کی تنصیب کرائیے۔ ہم اس ہینڈ پمپ کے اوپر جو ہے وہ تختی لگا کر آپ کے لیے دعائے خیر کی درخواست کر دیتے ہیں کہ جو بھی اس سے مستفید ہوتا ہے اس ہینڈ پمپ سے، اس پانی سے، وہ آپ کے لیے دعا کرے، اور لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر سب سے اہم بات یہ کہ ماہ رمضان میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کا روزہ آپ کھلوائیں، تو ایسے لوگوں کے روزے کھلوانا کہ جو روزے رکھتے ہیں لیکن افطار بہتر طریقے سے معاشی پریشانی کی وجہ سے نہیں کر سکتے، تو یہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ 400 روپے ایک شخص کی افطار پہ خرچہ آتا ہے، جس میں افطار اور اس کے بعد کا ڈنر شامل ہے، کھانا شامل ہے۔ 400 روپے کا خرچہ ہوتا ہے۔ آپ 400 روپے خرچ کیجئے اور ایک آدمی کا افطار کرا دیجئے ایک دن، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک مہینے تک کسی ایک کو آپ کی طرف سے کرایا جائے تو آپ اس حساب سے پیسے دے دیجئے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ 12,000 بنتے ہیں تقریباً 30 دن کے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک دن یا ایک سے زائد دنوں میں بہت سارے لوگوں کو جو تعداد آپ کو مناسب لگتی ہے، جتنا آپ صدقہ یا زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں، آپ وہ مینشن کر دیجئے۔ یہ وہ خدمات، یہ وہ اللہ کی راہ میں آپ کی نیک نیتی کے ساتھ خدمت ہے کہ جس کا اجر انسان آپ کو نہیں دے سکتے، انسان آپ سے درخواست کر سکتے ہیں، انسان آپ کو نیکی کا راستہ دکھا سکتے ہیں، لیکن خلوص نیت سے یہ نیکی کرنی آپ کو ہے، اور اس نیکی کا اجر دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم نے آپ تک اپنی جو آج کے پروگرام کے مقاصد ہیں، اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں مختلف پروجیکٹس کے تحت۔ ہم چاہتے ہیں کہ نیکی کا سفر چلتا رہنا چاہیے، پورے سال چلنا چاہیے۔ ہم اور آپ مل کے جتنے وسائل ہمارے پاس ممکنہ طور پہ ہیں، ہم ان سے اس نیکی کے عمل کو مختلف صورتوں میں جاری رکھیں۔ اس لیے ہم آپ کی خدمت میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے حاضر ہوتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اسکرین پر دیے ہوئے نمبرز کو، جو ڈیٹیلز ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں، جو کارڈز استعمال ہوتے ہیں، میرے پاس بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں، میں مہمانوں کا بھی آپ سے تعارف کروا کے اور سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا۔ لیکن یہ ہے کہ ویزا اور ماسٹر کارڈ جو ہے وہ اپلیکیبل ہوتا ہے، آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں۔ بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ UBL کا ہے، اور ٹائٹل جو ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو ہم KGNWT کے شارٹ فارم میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اکاؤنٹ کا نمبر جو ہے 010، اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں، موبائل فون آپ کے ہاتھ میں، آپ اکاؤنٹ نمبر نوٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اکاؤنٹ نمبر موبائل پہ ڈال لیجئے، اور پھر آن لائن اگر کوئی ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہو تو آپ کر دیجئے۔ دیکھیں، ہم تو یہ کہتے ہیں، ہمارا زندگی کا اصول یہ ہے کہ جب نیکی کا خیال ذہن میں آئے، دل میں آئے، اور آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا کچھ ہے، تو پھر سوچئے نہیں، کیونکہ پیسہ ہم اور آپ یا ہماری سوسائٹی میں لوگ، دنیا میں ہم جہاں بھی رہتے ہیں، پیسہ ہم نہیں جانتے کب کتنا کیسے خرچ ہو جائے گا۔ پیسہ حادثاتی طور پہ بھی خرچ ہو جاتا ہے، خواہشات کی وجہ سے بھی خرچ ہو جاتا ہے، مختلف صورتوں میں پیسہ خرچ ہوتا ہے۔
پیسہ جو ہے وہ میں اور آپ اپنی مرضی سے نہیں، بعض اوقات مرضی کے بغیر بھی خرچ ہو جاتا ہے اور کرتے ہیں، تو جب نیکی کا خیال آئے تو فوراً کر گزریے، جتنی استطاعت ہے، جتنا دل مانتا ہے وہ کر دینا چاہیے۔ تو میں اکاؤنٹ نمبر آپ کو بتا رہا تھا، آپ اپنے فون پر بھی کر سکتے ہیں نوٹ۔ اکاؤنٹ نمبر ہے 0104843 0104843 یہ یو بی ایل کا اکاؤنٹ ہے، اور آئی بی اے این نمبر جو ہے اس کا وہ ہے PK04 UNIL۔ آپ چاہیں تو نوٹ کر لیجئے 011-200-710-48430، یہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آئے گا۔ اسی طرح سے آن لائن ٹرانزیکشن کے لیے جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو نوٹ کر لیجئے۔ میں ایک دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے بہت سارے دیکھنے والے، بہت سارے بہن بھائی ایسے ہیں جو ہم سے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اکاؤنٹ نمبر بتا دیجیے تاکہ ہم اپنے فون سے ٹرانزیکشن کرا دیں، جیسے کہ عام طور پہ ہمارے دیکھنے والے دنیا بھر سے کرواتے ہیں۔ یہ ہے جو آن لائن ٹرانزیکشن کے لیے، ٹرانسفر کے لیے اکاؤنٹ ہے، وہ ہے 007-100, پھر 10104843 یہ جو 104843 یہ اکاؤنٹ نمبر ہے، تو ہم اس کو اس طرح سے 007-1007 اور پھر اس کے بعد 10 اور پھر 104843 اکاؤنٹ نمبر ہے۔ آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، یہ ڈیٹیلز آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہیں۔ آپ اگر فون کرنا چاہتے ہیں تو میں نمبر بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ پاکستان سے باہر سے فون کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کنٹری کوڈ جو 0092 ملانا ہوتا ہے۔ اگر پاکستان میں کسی بھی جگہ سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو وہ ڈائریکٹ 033 ملانا ہوگا۔ یہ دونوں نمبر جو ہیں 033 کے ہیں، اور ان نمبرز میں صرف ایک ڈیجٹ کا فرق ہے آخر میں، یعنی ایک 22 ایک 23 ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں 03311922023، یعنی 1192023 اور 1192022۔ اور اگر یو اے این نمبر آپ دیکھنا، ہمارا جو ہے وہ یونیورسل نمبر جو ہوتا ہے 021-546-984 111-546-984۔ تو جناب یہ ویب سائٹ ہماری ہے www.kgnwt.khwaja-garib-nawaz-welfare-trust.org۔ بہرحال یہ کچھ گزارشات تھیں جو آپ کی خدمت میں کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ یہی ہماری ٹرانسمیشن کا مقصد ہے۔ ہم اسی مقصد کے تحت حاضر ہوئے ہیں۔ جتنی زیادہ آپ ڈونیشن کرتے ہیں اتنے زیادہ لوگوں کی مدد ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری کامیابی ہے، یہ آپ کی کامیابی ہے، اور شاید ہماری آپ کی زندگیوں کی کامیابی یہی ہے۔ میرے بہت ہی محترم جو مہمان آج تشریف فرما ہیں، میں ہر دفعہ یہ تذکرہ کرتا ہوں کہ نیکی کے سفر میں ہمیں ٹائم دیتے ہیں، ہمارے ہم سفر بنتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کر اس ٹرانسمیشن میں آپ سے درخواست کرتے ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ تو میرے ساتھ معروف عالم دین تشریف فرما ہیں، آپ ڈاکٹر بھی ہیں، آپ عالم دین بھی ہیں، آپ استاد بھی ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ اس طرح کی اس نوعیت کے ٹرانسمیشن کا حصہ بھی بنتے ہیں۔ محترم ڈاکٹر سید مظہر اقبال شامی صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ، آپ سنائیں؟ ٹھیک، اللہ کا کرم، ماشاءاللہ۔ آپ سے انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ دراز کریں گے۔ ضرور۔ دوسری شخصیت ہمارے ساتھ تشریف، میرے دائیں جانب بہت اہم سماجی شخصیت ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے وہ ٹیلی تھونز میں بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، گفتگو فرماتے ہیں، سماجی خدمات کا ان کا بھی دائرہ بڑا وسیع ہے، صحافی ہیں۔ ان کا جریدہ میمن ٹائمز دنیا بھر میں بہت پڑھا گیا، بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اب یہ آن لائن بھی اپنا جریدہ جو ہے اس کا اجرا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ جاوید میمن صاحب تشریف فرما ہیں، السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ کیسے ہیں شاہد بھائی؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ ایک اور شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، اور ہم جب ٹرانسمیشن میں حاضر ہوتے ہیں تو ہماری بھی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نعتیہ حمدیہ کلام جو ہیں وہ خوبصورت نعتیہ اور حمدیہ کلام سنیں، کیونکہ اس نوعیت کی ٹرانسمیشن میں، اس طرح کی محافل میں جو روحانیت کا تاثر اور احساس پیدا ہوتا ہے وہ ان کلاموں کو سننے کے بعد تقویت پاتا ہے۔ ایک بہت خوبصورت ثنا خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی آپ کو ARY کی اور QTV کی مختلف ٹرانسمیشنز میں، رمضان ٹرانسمیشن میں تو یہ مقابلے میں شامل تھے، اور ماشاءاللہ بہت ہی انہوں نے جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کا بہترین مظاہرہ کیا تھا۔ میں ان کو بارہا سن چکا ہوں، سنتا ہوں، پسند کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم حسان عزیزی، کیسے ہیں حسان آپ؟ الحمدللہ، شاید آپ ٹھیک ہے؟ رمضان میں کیا ہوا تھا، جیتے تھے؟
جی الحمدللہ جیت گئے تھے نا؟ مجھے یاد نہیں کیونکہ میں 28 تاریخ کو آپ سے پہلے میں ٹرانسمیشن میری کمپلیٹ ہو گئی تھی، تو ماشاءاللہ مجھے پتہ تھا آپ جیتیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں، ماشاءاللہ آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ آپ کی اجازت سے ہم حمد باری تعالیٰ حسن آپ سے سنیں گے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سر شابی صاحب، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہی رمضان میں ہے، یا پھر بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے پچھلے رمضان میں دیا تھا تو اب بھی رمضان میں دیں گے تو 1 سال ہوگا۔ اب یہاں میں جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں اور ہم اپنے ناظرین سے کہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے ہمیں کرنا چاہیے تاکہ رمضان میں جن کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کی مدد ہم رمضان سے پہلے کریں تو ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ تو جن لوگوں نے رمضان میں کیا تھا وہ رمضان سے پہلے کر سکتے ہیں، سال مکمل ہونے سے پہلے ان کا 1 سال والا معاملہ جو ہے وہ قبول ہو جائے گا، یا یہ ضروری ہے کہ رمضان میں کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ اللطیف الخبیر الہادی الی صراط مستقیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ
وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ ماشاء اللہ سوال بڑا اہم ہے۔ سر۔ ماہ رمضان المبارک یقیناً رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ شوق اور جذبہ ماہ رمضان کے سلسلے میں پایا جاتا ہے، اور یقیناً یہ شوق و جذبہ ہونا چاہیے، لیکن ہمیں حکم شرع کی طرف بھی نظر کرنا چاہیے کہ شریعت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسلامی جتنے بھی احکام ہیں ان کا مدار عام طور پہ یہ جو قمری مہینے ہیں ان پر ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ تو احکام شرع کا تعلق اکثر قمری مہینوں کے اعتبار سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمیں قمری مہینوں کی طرف نظر کرنا چاہیے۔ ہم جنوری، فروری یا دیگر مہینوں کے اعتبار سے اگر زکوٰۃ ادا کریں تو 33 ایئرز بعد، یعنی 33 سال بعد ایک ایسا سال آئے گا جس کی ہم نے زکوٰۃ ادا ہی نہیں کی ہوگی، کیونکہ وہ مس ہو جائے گا۔ ہاں، وہ زکوٰۃ مس ہو جائے گی۔ تو ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ کب ہم صاحب نصاب ہو رہے ہیں اس کا ہمیں حساب کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر شعبان کی فرسٹ تاریخ کو میں صاحب نصاب ہو رہا ہوں، 52.5 تولے چاندی کی مالیت اگر میرے پاس موجود ہے، مثلا پچھلے شعبان کی فرسٹ تاریخ کو اتنا مال میرے پاس آیا، اب میں صاحب نصاب ہو گیا۔ اب جب ایک سال مکمل ہوا اور یہ سال یکم شعبان المعظم کا جیسے ہی چاند نظر آیا، اب مجھ پر لازم ہے کہ میں زکوٰۃ ہر قیمت میں ادا کروں۔ ٹھیک ہے۔ اس میں اگر میں تاخیر کروں گا تو گناہگار ہوں گا۔ صحیح۔ ایک تو یہ بات ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ماہ رمضان کا انتظار نہیں کرنا ہوگا۔ آپ اگر ماہ رجب میں صاحب نصاب بن رہے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ ماہ رجب میں ہی آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کب ادا کی، اس کے لیے ضروری ہے کہ مال آپ کے پاس جب تھا اور اس کا ایک سال کب مکمل ہوا، آپ کی ضرورت سے زیادہ جمع شدہ مال۔ تو جیسے ہی آپ صاحب نصاب بنے، ایک سال پورا ہوا، اب آپ پر ایک زکوٰۃ کا لازم ہونا اور ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا لازم ہونا۔ مثال کے طور پر آج کی تاریخ میں اگر میرے پاس اتنی رقم آتی ہے کہ جس سے میں صاحب نصاب بنتا ہوں، اب مجھ پر لازم ہے کہ میں صاحب نصاب بن گیا، اب میں زکوٰۃ اس آج کی تاریخ سے لے کر اگلے سال کی اسی تاریخ تک میں جب چاہوں زکوٰۃ دے سکتا ہوں۔ اچھا، میں ایک اور بات جاننا چاہ رہا تھا۔ مثال کے طور پر میں جو ہے صاحب نصاب ہو گیا اور زکوٰۃ کی ادائیگی مجھ پر فرض ہو گئی، آج 15 رمضان کو ہوتی ہے، لیکن میں 15 شعبان کو ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسی کا جواب میں دے رہا تھا کہ جب آپ صاحب نصاب ہو گئے، اب آپ پر زکوٰۃ کا ادا کرنا لازم ہے۔ ایک سال جیسے ہی پورا ہوگا اس پر لازم ہے کہ آپ اس تاریخ تک زکوٰۃ دے دیں۔ اس بیچ میں آپ جب چاہیں آپ پر پہلے زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے، پہلے بھی آپ بالکل، کیونکہ آپ 15 رمضان المبارک میں آپ صاحب نصاب مثال کے طور پہ ہوئے، اب ماہ رمضان کی 15 تاریخ سے پہلے پورے سال میں جب چاہیں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو دیکھیں سہولت ہے نا کہ آپ فطری کی ادائیگی بھی یکم رمضان سے لے کر اور عید الفطر کی نماز سے پہلے تک کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل کر سکتے تو ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ بہت سے لوگ پہ کرتے ہیں کہ آپ یکم رمضان کو کرتے ہیں۔ تو آپ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ یہ تھا کہ جیسے ہی ماہ رمضان المبارک یعنی ماہ شعبان آتا تو وہ قرآن کریم کی تلاوتوں میں مصروف ہو جاتے، اور ماہ شعبان کے آتے ہی وہ لوگ اپنی زکوٰۃ نکال دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ ماہ رمضان میں غریبوں کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے، تاکہ جب مال جب ان کے پاس موجود ہوگا تو وہ روزہ رکھ سکیں گے۔ اور ہمیں یہ انتظار کرنا کہ ماہ رمضان میں ہی دیں گے، اسی وقت ہمیں ثواب کمانا ہے، اس سے پہلے اگر کوئی ضرورت مند ہے اور آپ صاحب نصاب ہے تو ضرور ادا کریں، تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اسی مقصد کے تحت ہم بھی حاضر ہوتے ہیں کہ اب شعبان شروع ہوا ہے تو اس کو زکوٰۃ کو صدقات کو نکال دیجئے تاکہ لوگ آسانی سے روزے رکھ سکیں۔ یہ ماہ شعبان، وہ بہت سے علماء نے اس قول کو نقل کیا، فرمایا کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، جی ہاں، شعبان آب پاشی کا مہینہ ہے کہ پانی کو سیراب کرے، اور فرمایا کہ ماہ رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ۔ کیا بات ہے۔ تو اس ماہ رمضان سے پہلے ہی آپ جب تیار ہو جائیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں کر دیں گے تو یقیناً آپ کی زندگی میں برکتیں ملیں گی اور آخرت میں اس کی جزا ملے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جاوید میمن صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سوسائٹی کو بڑا شعور ہے، ہم نے دیکھا، اور ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو ہماری روایتیں ہیں نا مذہب کے اعتبار سے، کہ
ایک دو کھجوریں ہیں تو ایک خود اور ایک کسی سوالی کو دے دی. یہ ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ شعور یہ آیا ہے کہ لوگ واقعی رمضان سے پہلے بہت زیادہ اس طرح کے فلاحی کام کرتے ہیں, زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتے ہیں, صدقات بھی دیتے ہیں, اور یہ تیاریاں ہوتی ہیں. آپ سوسائٹی کے ایک فعال رکن ہیں اور اس سوسائٹی میں آپ کا بہت اہم کردار ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک بار پھر KGN ٹرانسمیشن میں ہم آئے ہوئے ہیں, اور ماشاءاللہ اس کا آغاز پچھلے ہفتے بھی تھا, تو آغاز ہو چکا ہے. اچھا, اب یہ شاہد بھائی دیکھیں, اعداد و شمار آپ نے پہلے ہی بتایا کہ 50% سے زیادہ لوگ اعداد و شمار ہیں, مطلب اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, کم بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ہم جو اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں تو ایسے کئی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ہماری طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, لیکن اندرونی طور پر بڑے پریشان ہیں. اچھا, یہ ضروری نہیں کہ رجب شعبان رمضان, اب ایسا نہیں رہا, اب سارا سال ضرورت ہے کسی نہ کسی حوالے سے, کسی نہ کسی, چاہے صحت کے حوالے سے. اب ضروری کہ کھانا پینا ہی ہو, کھانے پینے کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں. لوگ طرح طرح کے بیچارے پرابلم, ایک معمولی ایک بخار یا کوئی کھانسی ہو جائے, آپ دوائی لینے جائیں تو 1000 روپے چاہیے. تو مقصد یہ ہے کہ کوئی ہلکی جگہ سے بھی آدمی اپنا علاج کرواتا ہے تب بھی 500-700 روپے بیچارے کے لگ ہی جاتے ہیں. اچھا, علاج ایک ایسی چیز ہے کہ کچھ کرے نہ کرے, اس کے اوپر ضرور آدمی علاج کے لیے لازمی خرچ کرتا ہے. تو لیکن ذرائع لوگوں کے پاس ہے نہیں, اور لوگ بہت اتنے پریشان قسم رسی میں ہیں کہ اپنا کھانا ان کے لیے. اچھا, جو آپ نے بات کی کہ اس کو کیسے, تو یہ ایسا ہے کہ ہمارے معاشرے میں دینے والے ہی بے حساب ہیں, بلا شبہ ہیں, اور وافر مقدار میں دینے والے ہیں. اور میں بھی ایک پری رمضان ایک ڈونیشن فنڈ جو ہوتا ہے اس کی ایک میٹنگ میں شریک تھا, تو میرا خیال ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ 40 منٹ میں انہوں نے اپنا ہدف پورا کر لیا. اور میرا خیال آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا ہدف کتنی دیر میں پورا دیں. مطلب یہ کہ یہ ایسا ہوتا ہے, جن کے یہاں مخیر حضرات موجود ہیں وہ تو اس کو آسانی سے پورا تو اس بات کو سمجھتے ہیں. ہاں, اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان کو جو میسیج کنوے کیا جا رہا ہے اس کی اہمیت کیا ہے, اور ان کا اپنا کردار کیا ہے, کیا کرنا ہے, ان کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں, یہ ضروری بھی, آپ زکوٰۃ تو کہیں نہ کہیں دیں گے نا, زکوٰۃ, خیرات, فطرات جو بھی. اور اگر آپ اتنے صاحب استطاعت نہیں ہے کہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں تو وہ کچھ تو نکالیں. دیکھیں, اللہ تعالیٰ تو آپ کے 1 روپے سے بھی راضی ہے. دیکھیں, 1 لاکھ روپے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے کہیں نہ کہیں. میں 1 روپے دیتا ہوں, اس سے بھی اللہ راضی ہو جائے گا. صحیح بات. کوئی 1 لاکھ روپے دینے والا ہو, اس سے بھی راضی. ہم نے کہا آپ 400 روپے دیں ایک آدمی کو. 400 روپے کیا چیز ہے؟ اب آپ دیکھیں نا, یہاں سے ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ, اگر آپ رکشے سے چلے جائیں تو 400 روپے خرچ ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے. تو یہ آج کل پیسے کی کوئی معنی وقت کچھ نہیں ہے. یہ ایک, اگر یہ KGN خواجہ غریب نواز چاہے تو یہ خود ہی اپنے طور پہ اس سارے معاملات کو صحیح کر لیں اور اس کے خرچے اخراجات پورے کر لیں. لیکن انہوں نے لوگوں کے لیے عام کر دیا ہے, یہ دروازے کھول دیے ہیں کہ لوگ آئیں, اپنا اپنا حصہ ملائیں, جو بھی ان کی حیثیت ہے, چاہے 400 روپے ملانا چاہے یا 36,000 روپے ملانا چاہے پمپ کے لیے, یا کوئی ڈونیشن دینا چاہے, جس مد میں جس کی جو حیثیت ہے اس کے لیے راستہ کھول دیا, دروازے بنا دیے ہیں, وہ جس دروازے سے جانا چاہے جا سکتا ہے. نیکی کا راستہ ہے, دروازے کھول دیے, آپ نیکی میں شریک ہو جائیے, کیونکہ ہر آدمی کو اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. اب آپ سے میرا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ سوال پوچھا جائے گا کہ یہ جو پیسہ ہے کہاں سے کمایا, ہم اس پہ نہیں جاتے, کہاں خرچ کیا, اس کا جواب کیا ہوگا, کیا ہونا چاہیے, ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے اس جواب کے لیے. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو دیا ہم نے جو انہیں دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ دین اسلام صرف چند عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے, صحیح, بلکہ جہاں حقوق اللہ ہے وہیں حقوق العباد بھی ہیں. ٹھیک ہے. خدمت خلق کی اگر ہم چند صورتوں کی بات کر لیں, اس کی طرف پھر ہمیں اور آسانی ہو جائے گی. دیکھیں, خدمت خلق کی کئی صورتیں ہیں. اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جو مال آپ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں, جی, اسے خدمت خلق کہتے ہیں. صحیح. اور یہ مال
یعنی خدمت خلق کی 3 صورتیں اگر ہم بنانا چاہیں تو یوں بنا سکتے ہیں. ایک ہے مالی طور پر خدمت، ایک ہے جسمانی طور پر خدمت، اور ایک ہے اخلاقی اور روحانی طور پر خدمت. صحیح. تو جب آپ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور یقیناً کل قیامت کے دن اس حوالے سے ہم سے پوچھا جائے گا کہ مال کہاں خرچ کیا، اور آپ اگر مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ تو دینی ہی دینی، ہم نے اس سے ہٹ کر اور بھی کچھ دینا ہے راہ خدا میں، اور یہی مال آپ کے لیے کل قیامت کے دن برکت کا باعث بنے گا. قیامت کے دن تو ہے، ہاں، دنیا اور آخرت پر. بالکل. زکوٰۃ کے علاوہ بتا دیے کہ صدقات جو ہیں وہ تمہاری بلاؤں کو ٹال دیں. بالکل. یہ اور قیامت سے پہلے رزق میں برکت کا باعث بھی ہے. مجھے صحیح مسلم کی وہ حدیث پاک بھی یاد آ رہی ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ ایک شخص صحرا میں موجود تھا اور اس نے آواز سنی، اسقی حدیقۃ فلان، آواز آتی ہے کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر دو. کیا بات. اب یہ شخص جیسے ہی اس نے آواز سنی تو دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا ایک جانب اس نے اپنا رخ کیا، اور یہ شخص اس بادل کی جانب چلتا رہا اور دیکھا کہ جیسے ہی آواز آئی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر دو. اب یہ شخص اس نے دیکھا کہ بادل جب اس نے رخ اس ایک جانب رخ ہوا اس کا اور بارش برسنا شروع ہوئی، اور وہ پانی اپنا راستہ بناتے ہوئے ایک ندی کی طرف پہنچا، اس ندی سے وہ پانی ہوتا ہوا ایک شخص کے باغ کی طرف جا رہا ہے. اب یہ شخص اس کے ساتھ چلتے چلتے جیسے ہی اس شخص کے باغ کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص کدال لے کے راستہ بنا رہا ہے اور وہ پانی اس کی طرف جا رہا ہے. کیا بات. اس نے کہا کہ بھائی مسموکا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے بتایا نام. تو جیسے ہی اس نے یہ نام بتایا تو وہ پہچان گیا، ارے اس کا نام تو بادلوں میں لیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر دو. اب اس نے فوراً اس سے پوچھا کہ آخر یہ تو بتاؤ وجہ کیا ہے کہ تمہارا نام لیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر دو. اس نے کہا بات اگر پوچھ لی ہے تو اب تمہیں راز بتاتا ہی چلوں. اس نے کہا اجعلها علی ثلاثۃ اسلاس، جو بھی بال میں کماتا ہوں میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں. اجعلها ثلثا لی ولی اہلی، 1/3 حصہ میں اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثًا، اور 1/3 حصہ پھر اسی کاروبار کے لیے، اسی کھیتی باڑی کے لیے میں لگا دیتا ہوں. وَأَجْعَلُهَا ثُلُثًا لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، اس نے کہا 1/3 حصہ میں غریبوں فقیروں کے لیے وقف کر دیتا ہوں. تو یہی وہ برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے رزق میں اتنی برکت رکھی ہے، اور یہی وہ راز ہے کہ آج اس نام لیا جا رہا ہے. تو آپ کو اللہ رب العزت نے جو مال دیا ہے وہ مال آپ اپنی جیب میں نہ رکھیں، جہاں ضرورت ہے وہ آپ رکھیں، لیکن کل قیامت کے دن آپ کو جو اس صورت میں جو انعام و اکرامات ملیں گے، اور دنیا میں پھر آپ کے رزق میں جو برکت ہوگی، پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کی بہت ساری مصیبتیں اس سے ٹل جائیں گی. تو یقیناً راہ خدا میں آپ خرچ کریں، اور کل قیامت کے دن آپ سے اس بارے میں پوچھا جائے گا. کیا بات ہے، اور صحیح بات. اچھا، ابھی ایک بہت اہم بات آپ نے اپنی گفتگو میں فرمائی تھی کہ اگر کسی کو معمولی بخار بھی ہو جائے، بخار جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ خود کوئی بیماری نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی علامت بخار. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بخار کو تو چھوڑیے، اگر کسی فیملی میں کسی شخص کو خدا نہ خواستہ کوئی بڑا مسئلہ درپیش ہو جائے تو فیملی تو کولیپس ہو جاتی ہے، فیملی کولیپس ہو جاتی ہے. اور یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جو تھوڑے بہت مستحکم سمجھ ہوتے ہیں اپنے آپ کو. آج کل معاملات ایسے ہو گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت سال بھر میں مختلف پروجیکٹس جو ہیں ان کے تحت ہم پروگرامز میں لوگوں سے درخواست کرتے ہیں اور معاملات لے کر آگے چل رہے ہوتے ہیں، تاکہ صرف یہی نہیں، کھانا ہی آج کل سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے سوسائٹی میں میڈیکل فیسلٹیز کے لیے لوگوں کی کیا کہیے؟ اور دیکھیں اس میں تو حفظان صحت یہ آ جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی مدد بھی ہونی چاہیے. کیا سمجھتے ہیں آپ مستقل بنیادوں پر؟ دیکھیں، ہمارے یہاں جو سرکاری طور پہ جو سہولتیں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، نہ ہونے کے برابر. سندھ میں بہت ہیں، سندھ میں تو ہیں. ہاں بالکل. اچھا، بہرحال یہاں کراچی میں ہم کراچی، لیکن پھر لوگ زیادہ ہیں، سہولیات کم ہیں. ہم کراچی حیدرآباد کو ہی دیکھ لیں تو آپ کسی ایمرجنسی میں چلے جائیں، جو حالات ہیں وہاں کے، آپ اگر کسی کو سبق سکھانا ہے تو آپ اس کو کسی جنا ہاسپٹل یا سول ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں لے جائیں تو وہ فوراً بیچارہ
موم ہو جائے گا آپ سے، اگر ذرا سا بھی اس کے دل میں احساس ہوگا تو۔ اچھا، اس کے علاوہ چلیے تو وہاں جو ایمرجنسی میں جاتے ہیں وہی جاتے ہوں، لیکن کسی کو کوئی ٹیسٹ لکھ دیا، کوئی دوسرے ہاسپٹلوں میں لوگ پہنچتے ہیں بیچارے، ایسے کئی لوگ فون کرتے رہتے ہیں۔ آج صبح ہی میں ڈاؤ میڈیکل گیا تھا تو 8:30 بجے جو جمع غفیر تھا، آپ اس کو دیکھیں، لوگ اس قدر لوگ موجود تھے، یہ شہر کے لوگ آئے ہوئے تھے اور یہاں سے 12-17 ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں۔ تو مطلب صبح 8:30 بجے لوگ اتنے آ گئے تھے کہ یہ کیا مقصد، اور لوگ پیسے بھی بیچارے خرچ کر رہے ہیں، جو نہیں کر سکتے وہ اپنے ویلفیئر اکاؤنٹ سے کوشش کرتے ہیں، تو ان کو بھی آدھے پیسے بھی کیا ہوتا ہے، مقصد اگر 10,000 روپے تو اس کو 5,000 روپے کہیں سے اللہ نہ ارینج کرے کرنا ہے۔ کسی کو آپ کو ایمرجنسی میں پریشانی میں لے کے جانا ہے تو جیب میں آپ 20 40 50 یہ کوئی چیز یا 1000 رکھ کے لے کے جائیں، اللہ رحم کرے، 1 کوئی لاکھ اگر رکھ کے لے کے جائیں، ہاں تو یہ بھی کوئی چیز نظر نہیں آتے۔ مطلب آپ کو اتنا آپ کی ٹینشن بھی ہوتی ہے، اتنے مسائل ہوتے ہیں۔ اچھا، مریض تو بیچارہ سویا ہوا ہوتا ہے، پیچھے لواحقین جو اس کے ہوتے ہیں بیچارے، وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ ایسے میں کھال کھینچنے والے بھی بہت ہوتے ہیں۔ ہاں جی، نہیں، وہ تو خیر ہمارا تجربہ بھی ہے اور آپ جی ہاں، بالکل، مشاہدے میں کھال دیکھتے کھینچنے ہی والے رہتے بھی ہیں، بہت ہوتے ہیں ایسے تو میں، جی ہاں۔ وہ الجھا دیتے ہیں، اس کے بیچارے کے سارے پیسے اوریجنل خرچ کروا دیتے ہیں، جب اس کو ہوش آتا ہے تو اس کو 1 روپیہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ایسے کئی تو لوگ کولیپس ہوتے ہیں، ہوتا ہے ایسا ہے جی ہاں۔ لیکن دیکھیں، اگر اس کا سدوا آپ نے نہیں کیا نا، تو وہی آپ کی والی بات کہ کرمنل لوگ جب ہی پیدا ہوتے ہیں۔ کسی کی ماں بیمار ہوگی بستر پہ، اس کے بعد 1 روپیہ نہیں ہے، تو اس کا آخری حربہ کیا ہے؟ آخری حربہ یہی ہے اس کے لیے کہ کوئی جو غلط کام صحیح کام ہو جائے وہ اس کو جو ہے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اور جو کرمنل گروپ مل جائیں تو اس کے ساتھ وہ جڑ جاتے ہیں اس میں۔ گفتگو کرتے ہیں آگے، میں حسان سے کلام سنا، نعت شریف حسان جی ہاں پیش کیجیے گا پلیز، پھر ہم وقفے پہ جائیں گے، اس نعت شریف کے ساتھ ہی جاتے ہیں وقفے پہ، پھر انشاءاللہ واپس آتے ہیں۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے، دل و نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے گے یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے گے یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں اس محفل میں، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں اس محفل میں، وہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، وہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خود، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خود، کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، نہ روکیے
جنت پر نارو کیے مجھے رضوان باب جنت پر